ماننے والے جو برائی کو برائی سمجھا کرتے تھے اور مجھ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے، ان کو میں کیسے ان لوگوں کے برابر چھوڑ دوں جو میرا انکار کیا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہو اس کو جہنم سے نکال دو۔ بہت بڑی تعداد جہنم سے نکلے گی۔ پھر اللہ کہیں گے اب ایسا کرو، سفارشیں شروع ہوں گی، سفارشیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ پھر رشتہ دار سفارش کریں گے، آپ کا کوئی بیٹا عالم ہو، حافظ ہو، شہید ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، جیسے دنیا میں یاد کرتے ہیں نا، نادرہ کی لائن میں لگے ہوئے، اندر کوئی تعلق والا نظر آ گیا، آنکھ ماری یار، وہ آ جاتا ہے، وہ بھی آنکھ مارتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے اتنے چھوٹے سے نا، وہ پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے، ہم نے ان سے پوچھا یار کوئی آپ کے ساتھ دلچسپ واقعہ ہوا ہو؟ ان کا قد بیچاروں کا بہت چھوٹا، پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کوئی واقعہ، کہہ رہے ہیں میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے بلا ہی نہیں رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یار اتنے لوگ مجھ سے پہلے چلے گئے، مجھے تو بلا، کہہ رہے بھائی تو کھڑا ہوگا تو تجھے بلاؤں گا نا، تو بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی؟ پھر کہتے ہیں میں نے ایسے اچھل کے بتایا بھائی میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں، میں کھڑا ہوں۔ تو عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں۔ تو جیسے ہوتا ہے نا یار، اب دنیا میں تو یہ غلط سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ اس تعلقات کا فائدہ پہنچائے گا۔ شہید سفارش کرے گا، علماء شفاعت کریں گے، آپ کی اولاد میں کوئی حافظ ہے وہ شفاعت کرے گا، تو اللہ ان کی شفاعت کی برکت سے اور بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اب کوئی کسی کی سفارش کرنے والا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، سب کے جتنے ریلیٹو تھے سب نے نکال لی، اب یہ وہ لوگ پڑے ہوئے جن کا کوئی ریلیٹو بھی انسان کا بچہ، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں، کوئی حافظ عالم کوئی بزرگ کوئی ہے ہی نہیں، سارے وہی جو برے ماحول میں سب دائیں بائیں برے لوگ ہی تھے۔ تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ هل يبقى الا الرحمن، کہ رحمان تو باقی ہے نا۔ جب پیغمبر کو اپنی امت پہ ترس آ سکتا ہے، دوستوں کو دوستوں پہ ترس آ سکتا ہے، اولاد کو ماں باپ پہ، ماں باپ کو اولاد پہ، شوہر کو بیوی پہ، بیوی کو شوہر پہ ترس آ سکتا ہے، اور مجھ سے سفارش کر کے نکلوا رہے ہیں، تو میرا بھی تو اپنی بندوں سے خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، تو میں بھی تو نکالوں گا نا۔ تو اب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، تو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بھی نکال کے لے آؤ، اس کو بھی نکال کے۔ ایمان کا مطلب پہلے سمجھ گئے؟ جو گناہ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی نظر میں، وہ تو کافر ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، خوب غور سے سنیں، اللہ ایک ایک وہ جو ہے نا فرشتہ پھر نکالنا شروع کرے گا، یہاں تک کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ سب سے بدبخت ترین انسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب سے زیادہ اس کے اعمال کالے تھے، صرف ایک ایمان کی دولت لے کر گیا وہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے، اس حدیث کے راوی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کا حلقہ کوفہ میں لگا ہوا ہے، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو آخری فرد کو نکالیں گے نا، سب سے لاسٹ میں نکلے گا وہ، پتہ نہیں کیا ہوگا وہ، آپ خود سوچ لو، سب سے آخر میں نکلے گا وہ، تو وہ کہے گا کہ میرا رخ اس جہنم سے پھیر دیا جائے، اس سے نفرت ہوگی آگ سے، اللہ اس کا رخ پھیریں گے، پھر اللہ اس سے کہیں گے بتا تو کیا چاہتا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرف رخ کرے گا نا اس طرف جنت ہوگی، تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ جو اتنی خوشنما جنت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ ان کی حقیقت کسی کان نے سنی، نہ ان کا تصور کبھی کسی دل میں گزرا ہے۔ آپ عیاشی کا تصور کرو نا، آپ کا تصور جہاں جا کے ختم ہوگا نا، جنت اس سے بھی
اوپر کی چیز ہے. حدیث